بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سبق نمبر 40 ہم نے پڑھا اور سبق نمبر 40 میں ہم نے موضوع عبادت ہی پڑھا اور اس کا ذیلی ٹاپک جو موضوع تھا وہ وضو تھا، اور آج ہم سبق نمبر 41 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی ٹاپک وضو ہے۔ تو عبادات میں وضو آتا ہے یا نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وضو آتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں آتا ہے، کیونکہ عبادات کا مقدمہ جو ہے وہ وضو ہوتا ہے۔ تو مقدمے کو ذیل مقدمے کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک بحث ہے۔ تو بہرحال فی الحال ہم یہی ہیں کہ توضیح المسائل کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چیپٹر بنائے ہیں اور اسباق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس میں انشاءاللہ 240، 245، 46 اس طرح آگے سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں شروع کرتے جی۔ تو مسئلہ نمبر 244، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کونی سے انگلیوں کے سروں تک دھونا چاہیے۔ یہ جو واجبات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے ان کو بالترتیب جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کونی سے انگلیوں کے سروں تک دھونا چاہیے۔ دھونے کے بارے میں کیونکہ دو ہی چیزیں دھوئی جاتی ہیں، ایک چہرہ دھویا جاتا ہے اور ایک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، تو ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 245، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ کہنی کو پوری طرح دھو لیا ہے تو یقین کرنے کے لیے کہنی سے اوپر کا حصہ دھونا بھی ضروری ہے۔ تو کچھ حصہ جو ہے وہ کہنی کے اوپر والے کا بھی جگہ یعنی اسباب مقدمہ دھو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یقین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 245۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا چہرہ عام لوگوں کی بنسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں، پھر وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی پیشانی پر بال اگے ہوں یا سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی دھو ڈالے۔ تو لہذا عام طور پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ نارمل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کا نظام ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کمی بیشی والے یعنی کمی بیشی سے مراد میری اعضاء میں کمی بیشی، تو وہ کمی بیشی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ نارمل لوگوں کی طرح جو ہے ان کو ایک لفظ ہے ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو کام کرنا ہوگا، فالو کرنا ہوگا، لاگو کرنا ہوگا، اپلائی کرنا ہوگا۔ تو لہذا نارمل روٹین میں وہی لوگ جو ہیں وہ قابل عمل ہوں گے جو نارمل ہوں گے۔ 247 مسئلہ نمبر عبادات موضوع ہے اس کا۔ جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دھویا ہو اسے چاہیے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کے سروں تک دھوئے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس مسئلے کو۔ جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائیوں کے جوڑ تک دھویا ہو اسے چاہیے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کے سروں تک دھویا ہے۔ اگر وہ صرف کلائی کے جوڑ تک دھوئے گا تو اس کا وضو باطل ہوگا، یہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ جی، کلائی ہوتی ہے یہ پنجے کے ساتھ جو ہے اوپر ہڈی، اس کو کلائی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے آتے ہی دھو لیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وضو کی ترتیب چہرے کے بعد جو ہے وہ کونیوں سے لے کر انگلیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اگر نہیں دھوتا تو اس کا وضو باطل ہے۔
جی وہ مسئلہ نمبر 247 ہے، اس کے ہم 3 صفحوں پہ ڈسکس کریں گے اس مسئلے کو، اس کا موضوع عبادات ہی ہے۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے۔ لہذا 1 سے 2 بار دھویا جا سکتا ہے، پہلی بار واجب، دوسری بار مستحب، اور تیسری بار نہیں دھویا جا سکتا۔ ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالیں کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے۔ لہذا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں یا ایک دفعہ اس وقت شمار ہوگا یا وضو کی نیت سے اتنا پانی ڈالا جائے کہ چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پورے کا پورا چہرہ یا ہاتھ گیلا ہو جائے، پورے پر پہنچ جائے۔ احتیاطاً کوئی جگہ باقی نہ رہے، لہذا اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار بھی پانی ڈالے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار ڈالتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جب تک مثلا وضو کرنے یا چہرے دھونے کی نیت نہ کرے پہلی بار دھونا شمار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں مٹی کھٹا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لیتا ہے، صابن کے ساتھ دھو لیتا ہے یا ایسے دھو لیتا ہے، تو پھر اس کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ یا گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چہرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو پہلی دفعہ شمار نہیں ہوگا وہ جب تک نیت نہ کرے۔ لہذا اگر چاہے تو چند بار چہرہ کو دھو لے اور آخری بار چہرے دھوتے وقت وضو کی نیت کر سکتا ہے، لیکن دوسری دفعہ دھونے میں نیت کا معتبر ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار واجب کر لیا ہے تو پھر دوسری دفعہ احتیاطاً وہی ہوگا۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اگرچہ وضو کی نیت سے نہ بھی ہو، ایک دفعہ دھونے کے بعد ایک بار سے زائد چہرہ یا ہاتھوں کو نہ دھوئیں، یہ احتیاط لازم ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 248 ہے، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس طرح سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ تو دونوں ہاتھوں دھونے کے بعد اب ٹوٹی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ٹوٹی پہ دھو رہے ہوتے ہیں یا لوٹے سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جی ہاتھ کو دھونے کے بعد لوٹے کو ہاتھ لگاتے ہیں یا ٹوٹی بند کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ٹوٹی نہیں بند کرنی چاہیے بلکہ مسح کرے اسی طرح سے جو ہاتھ کو لگی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہو، یعنی سر کی چوٹی سے ماتھے کی طرف ہو۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 249 ہے، عبادات ہے۔ سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رہے۔ سر کے مثلا دایاں، بایاں، فرنٹ والا، بیک والا، یہ 4 حصے کیے جائیں تو جو پیشانی یعنی فرنٹ والی سائڈ ہے اس سے مسح کیا جائے۔ اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کریں کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ طول میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور عرض میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کیا جائے۔ تو طول کیا ہوتا ہے؟ یہ لمبائی یعنی 1 انگل کی لمبائی ہونی چاہیے مسح کی جگہ، اور عرض ہوتا ہے چوڑائی۔
چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کیا جائے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ جی ویسے فتویٰ یہ آ گیا ہے کہ سر کے چاروں حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے، اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کرے کافی ہے، جس انداز سے اور جیسا کرے کافی ہے، لیکن آگے فتویٰ ختم ہونے کے بعد احتیاط مستحب لگائی گئی ہے کہ 1 انگلی کی لمبائی کے برابر اور 3 انگلیوں کی چوڑائی کے برابر کرنا چاہیے، یہ احتیاط ہے۔ مسئلہ نمبر 250، اس کا موضوع عبادات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کا مسح جلد پر کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جلد پر ہی سر کا مسح کیا جائے، بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ریلیف مل گیا ہے ریلیف نہیں جی، ان کو بالوں کو رکھنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، ہاں، لیکن بشرطہا و شروطہا، شرطوں کے ساتھ، وہ یہ ہے لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہوں کہ مثلا اگر کنگھا کرے تو چہرے پر گریں یا سر کے کسی دوسرے حصے تک جا پہنچیں تو ضروری ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں پر مسح کرے، ہاں، پھر مانگ نکالنی پڑے گی، اور اگر وہ چہرے پر گرنے والے یا سر کے دوسرے حصوں تک پہنچنے والے بالوں کو آگے کی طرف جمع کر کے اس پر مسح کرے گا یا سر کے دوسرے حصوں کے بالوں پر جو آگے بڑھے مسح کرے گا تو ایسا مسح باطل ہے، تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ جلد پر ضروری نہیں ہے، بالوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بال اتنے لمبے ہوں کہ ایک حصے کے دوسرے حصے کی طرف نہ آ جائیں یا دوسرے عضو تک نہ پہنچیں۔ اگر اتنے لمبے بال ہو تو پھر مانگ نکال کر جلد پر کرنا ضروری ہوگا۔ جی آئیں ایکسرسائز حل کرتے ہیں آج کے اس سبق کی مشق۔ آخری بار چہرہ دھوتے وقت وضو کی ڈیش ڈیش کر سکتا ہے، تو اس جگہ خالی ہے، اس جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے کہ کیا لکھا ہوا۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، سر کے ڈیش ڈیش حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں ڈیش ڈیش کرنا چاہیے۔ 2 جگہیں خالی کی ہیں، دونوں کو فل کرنا ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر دوبارہ اس سبق کو سننا ہے، سن کے پھر حل کرنا ہے۔ یہ سوالات سارے اسی سبق سے ہی لیے گئے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، سر کے دوسرے حصوں کے بالوں پر جو آگے بڑھ آئے ہوں ڈیش ڈیش کرے گا تو ایسا ڈیش ڈیش باطل ہے۔ تو 2 جگہ ڈیش لگائی گئی ہے، تو ان کو 2 خالی جگہیں ہیں پر کرنی ہیں، تو یوں ترتیب پھر بن گئی کہ تیسرے سوال اور دوسرے سوال میں 2 خالی جگہیں ان کو پر کرنا ہے، 4 خالی جگہیں ہو جائیں گی، اور سوال نمبر 1 میں 1 جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے تو 5 ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ یوں کہوں کہ آج کے سبق کی مشق جو ہے وہ فلنگ دی بلینکس ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے، اور 5 خالی جگہیں ہیں ان کو پر کرنا ہے، اور اگر یاد نہ آئے تو پھر سبق کو رپیٹ سننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔